الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال اللہ تعالی فی مقاما اخری وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرک والسحر وقتل النفس الذی حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات۔ یہ 7 کبیرے گناہ ہلاک کر دینے والے، اس میں ہم نے قتل کی طرف اشارہ کیا ہے کل کے چوتھے ولاگ میں، آج 5واں ولاگ ہے ان کبائر کے بارے میں۔ قرآن میں جو کبیرے گناہ بتائے گئے ہیں ان میں بندوں کے حق بھی مرتے ہیں، بندوں کے حق بھی مرتے ہیں، اور اس میں شریعت کی طرف سے یہ طریقے ہیں، اور اس کے طریقوں سے بندہ اپنے آپ کو اگر گناہوں سے بچائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تم کو بہت باعزت اور ستھرے اور نفیس قسم کے گھروں میں داخل کریں گے، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، بلکہ چھوٹی برائیوں کو ہم تمہاری نیکیوں میں بدل دیں گے، اور تم تقوی کرنے والے بن جاؤ تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اور عقل والوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی ایک ایسی گلی بھی ہے جس میں ہر دوسرے منٹ میں قتل ہوتا ہے، اور اگر کوئی تم اس دوسرے منٹ میں گزرنے جا رہے ہو تو تم یہ خوف رکھو کہ تم بھی قتل ہو سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اگر تم قصاص لوگے، اور قصاص میں ایک جماعت لوگوں کی، آج کل کا جدید میڈیا ہے تو میڈیا کا لوگوں کا ایک گروہ دیکھنے والا ہو تاکہ تم ان کو دکھاؤ تو ان کو عبرت آئے۔ یہ سخت سزائیں جس کو عقوبات کہتے ہیں، اس میں یہ شریعت کا طریقہ ہے کہ اس میں چیپٹر وائز بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہیں عقائد، دوسرے پہ ہیں عبادات، تیسرے پہ ہیں معاملات، چوتھے پہ ہیں عقوبات، اور 5ویں پہ ہیں اخلاق، جو نتیجہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا۔ اور اگر اخلاق عمدہ ہوں تو کسی کو اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بندے خود بخود اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمان ہوں گے۔ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام مسلمانوں کے اخلاق دے کر پھیلا، اور انہوں نے اس اخلاق میں ان قوانین کی پابندی کی ہے کہ جس میں انہوں نے دشمن کی بازار، دشمن کے باغ، دشمن کے کھیت، دشمن کی عزت و حرمت کی جگہیں، وہ عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بوڑھے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں، نبی کی شریعت میں تھا کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی فوجیں ان کے پاس سے گزرتی تو وہ ہکا بکا رہ جاتے کہ یہ کیسے اخلاق کے لوگ ہیں کہ عورتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، بچوں کو کچھ نہیں کہا، بوڑھوں کے ساتھ درگزر کیا، اور بازار سے گزرے کسی نے مونگ پھلی کی بوری نہیں اٹھائی، یا اخروٹ اٹھا لیے، یا بادام اٹھا لیے، یا مٹھائی اٹھا لی، اور جو باغوں کو اجاڑتے ہیں، یہ نہیں ہے ضابطہ اخلاق تھا۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی شریعت میں جو چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ بڑے جرائم کو کیسے روکا گیا ہے، اور اس میں انسان کے ساتھ ایک اس کی عقل ہوتی ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کی عزت اور حرمت ہوتی ہے، اور ایک اس کا مال ہوتا ہے، اور ایک اس کی نسل ہوتی ہے۔ ان سب کے بارے میں باقاعدہ احکام ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کی عقل کو ایسا کام کیا جائے جس سے عقل معاف ہو جائے تو وہ ہمیشہ نشہ ہوتا ہے۔ تو نشے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ہر قسم کو نشہ جو بڑی مقدار میں حرام ہو اس کا چھوٹا حصہ بھی حرام ہوگا، اور اس میں شراب سب سے زیادہ عام ہے، اور اس کو حرام کر دے دیا کہ یہ کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا تو عام عادی تھے لوگ، ان سب نے چھوڑ دیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی اور سب نے چھوڑ دیا تھا۔ اور یا پھر ایسا نشہ ہو جس سے بندے بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل کا ہیروئن ہے، چرس ہے، ایسی، تو تمام دنیا میں اس کی باقاعدہ سزا رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی مقدار بھی کہیں آئے جائے تو اس کے لیے سیدھی موت رکھی گئی ہے، اس لیے کہ ان کا عادی بندہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے، اس لیے سخت سزا رکھی گئی ہے۔ پاکستان میں بھی سزا ہے لیکن خاص مقدار رکھنے کے بعد اس کی سزا ہے، اور اس بھی سزا سخت نہیں ہے۔ دنیا میں، سعودیہ میں، عرب ملکوں میں، تمام ملکوں میں سخت سزا ہے، کچھ مقدار بھی مل جائے تو سیدھی پھانسی بھی لٹکا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مہلک چیز ہے اور خوفناک چیز ہے، اس لیے اس کا نشہ جو ہے۔ اور اگر کوئی شراب پینے والا مسلمان مل جائے
مسلمان تو اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، یا جیسے جس کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا پھر جسم ہے، جسم کو نقصان پہنچانے والی، یا اس کو قتل کرنا ہوتا ہے، قتل کرنا یا قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا غصے میں، یا پھر یہ ہے کہ بھول چوک سے شکار کو تیر یا رائفل ماری، بلٹ ماری تو وہ بندے کے لگ گئی، تو اس کے میں دیت ہے، اس میں عمد میں باقاعدہ قصاص ہے، اور بھول چوک والے میں بندے کے خون بہا ہے، اور اس وقت کا خون بہا جو تھا وہ تقریباً 100 اونٹ کے برابر تھا۔ آج 5 سے 6 لاکھ سے اوپر کا اونٹ ہے، تو یہ 5 سے 6 کروڑ سے اوپر بنے گا ایک بندے کا دیت۔ اور جسم کے اس معاملے میں باقاعدہ دنیا میں پہلے جو نظام چل رہا تھا کہ بڑے قبیلے کا بندہ اگر مارتا تو چھوٹے کو معاف کر دیا جاتا، یا مارتے نہیں تھے، یا اگر چھوٹے قبیلے کا بندہ بڑے قبیلے کے بندے کو مار دیتا تو اس کے بدلے میں 2 2 4 4 10 10 مار دیتے تھے۔ تو اسلام کی شریعت میں کہا کہ باقاعدہ پورا انصاف ہوگا، اور اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے ایک بھی دیت لینے کے لیے تیار ہو تو پھر دیت ہی چلے گی، اور اگر بالکل ہی معاف کر دینا چاہیں تو خدا کی رضا کے لیے وہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقتول کے ورثاء پہ شریعت نے رکھا ہے۔ اور اگر کسی کی عزت پر الزام آتا ہے تو اس کی عزت پر بہتان لگانے کی سزا ہے، اور وہ ایک کبیرے گناہ میں شامل ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ ہے کہ اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی، اور اس کو 80 کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ اور اگر مال کسی کا چرایا جاتا ہے تو مال ایک قیمتی جائز ہوتی ہے، بندے 10 درہم سے کم پر سزا نہیں ہے، قطع ید، دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور 10 درہم سے اوپر کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور اگر چوری کرتا ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ اسلحہ رکھ کر سر پر چڑھ پر اور دھمکا کر اسلحہ دکھا کر لوٹتا ہے تو وہ ڈاکہ ہے، اور ڈاکے کی سزا یہ ہے کہ ایسے بندوں کو پکڑا جاتا ہے، اور ایسے بندوں کو پھانسی دی جاتی ہے، اور 3 دن تک اس کی لاش کو نہیں اتارا جاتا، بلکہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بغیر جنازے کے اس کو یوں ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جرت والی بات ہے، اور شرعی حکومت جو کابل میں ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی، اس میں درختوں کے ساتھ ڈاکے مارنے والی گلیوں پہ ان کی لاشوں کو ٹنگ دیا جاتا تھا، تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ڈاکے ماریں۔ تو اس کے لیے شریعت کی سزائیں اس لیے سخت ہیں تاکہ ہیبت آئے ان کو، اور ایک گروہ لوگوں کا ضرور دیکھنے والا ہو۔ اور نسل کے لیے ہے کہ مرد اور عورت سے اللہ پاک نے یہ نسل چلائی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ شادی کا اہتمام کرایا ہے، تو کہا کہ مسجدوں میں نکاح کیا کرو، اور یہ میرا طریقہ ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور یہ کہ مسلمان کا مسلمان سے شادی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی امیر کبیر نان مسلم ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان غریب غربا سے ہی شادی کر دی جائے، اور اس کے یہ ہے کہ اس سے برکت آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں اس میں جنسیت اور حیوانیت نکالنے کے، ان تمام پر سزا ہے، اور اگر باکر ہو، باکرہ ہو تو اس کو 100 کوڑے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق کا مصری بیوی سے جو بیٹا تھا عاصم، اس پر انہوں نے 100 کوڑے رکھے تھے، 80 کوڑے پہ ان کی جان نکل گئی تھی، اور پھر وہ رو بھی رہے تھے، اور بیٹے کو کہہ رہے تھے نبی پاک کے پاس جب تم ملنے جانا تو میرا سلام کہنا، اور 180 کوڑے کے بعد وہ مر چکے تھے اور شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد اس پر مزید کوڑے لگائے گئے، اور وہ یوں یہ ہے کہ حد اس کو پوری کی گئی کہ یہ اللہ کا جب حکم ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس کے لیے باقاعدہ رجم ہے۔ وہ شریعت کے 4 گواہوں کی صورت میں پکڑا جائے تو پھر اس کو سزا ہے، یا 4 گواہ نہ ہو تو وہ خود پیش ہو جائے، جیسے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ خود پیش ہو گیا تھا نبی پاک کے پاس، تو اس کو باقاعدہ رجم کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ یہودیوں کے تورات میں یہ رجم کا حکم تھا، قرآن میں رجم کا حکم نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو لاگو کرایا تو پھر اس کو لاگو ہی کیا گیا، اور اس پہ سزا رکھی گئی۔ اور کچھ لبرل اور سیکولر ٹائپ کے جو ہمارے ادیب لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف کہتے ہیں کہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کرایا ہے، اور آپ نے ان یہودی بڑے لوگوں پر باقاعدہ رجم کا حکم نافذ کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ کی شریعت تورات کے اتنے عرصے کے بعد حکم پر آج ہم نے پورا عمل کیا ہے، اور اس زانی شادی شدہ کو باقاعدہ رجم کرایا۔ اور پھر ایسے کچھ 1-2 واقعات ہوئے تو جن میں اس پر سزا لاگو کی گئی۔ تو یہ طریقے ہیں
اس میں جو شادی سے جو خاندان قبائل بنتے ہیں ان قبائل میں اگر عصبیت آ جائے تو کہا جو عصبیت کا نعرہ لگائے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس کی بجائے یہ کہا کہ یہ تمام نسب کے فخر میرے قدموں کے نیچے 10 خطبہ حجۃ الوداع میں 10 ہجری میں نبی پاک نے آخری خطبہ دیا تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ تمام نسب کے فخر جو ہیں وہ قدموں کے نیچے ہیں، تو وہی فخر نہ کرے عربی اجمی پر، اجمی عربی پر۔ اور التقویٰ، دل اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ کرنے والا بے شک جو بھی ہو اللہ کے ہاں قریب ہو سکتا ہے، وہ امام بھی بن سکتا ہے۔ تو اس حساب سے یہ شریعت کی ان چیزوں میں بہت سارے اس میں کبیرے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ انشاءاللہ کچھ اور باتیں بیان کرنے والی ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہمارا ولاگ 10 منٹ کا ہو گیا ہے، حالانکہ 4-5 منٹ سے اوپر ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا چینل جو ہے صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔